الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد والصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الروح والجسد وعلی آلہ واصحابہ الذین عزروا حبیب الصمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ الاحد فی شان الاحد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والمطمئنین. یہ جملہ اول اولا سناست مولا را، یہ جملہ اول اولا سناست مولا را کہ کرد مظہر اول یہ جملہ اولا را. نبی امی ام الکتاب درس دی ہے نہ خواندہ مصحف کشاف رمز اوہارا یتیم مکہ کرسی نشین درس بعرش زی جبرائیل سبق بردہ تدلارا ارا کل مدہن فی النبی مقصرا وَإِن بالغ المثنی علیہ وَأَكْثَرَ فبالغ وَأَكْثِرْ لن تحیط بوصفہ فأین الثریا من ید المتناول. کیا کہوں حیرت میں ہوں رتبہ رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بڑے سے ہے بڑا چھوٹا رسول اللہ کا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. روح ایمان مغز قرآن جان دین ہست و حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. شراب عشق احمد کی، شراب عشق احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے
ایسا بخار، یہ پھر انجیکشن کا خرابین زخموں کا چھڑانا، اس پہ تقریباً 4 مہینے لگ گئے۔ حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت آتے جاتے تو ہوا کہ ٹھیک ہے، آپ بہت پسند ہو، بہترین فصاحت بلاغت سے کتاب و سنت کے جواہر پارے پیش کرتے ہو، مگر ہم پروگرام کینسل کرتے ہیں، کراچی والوں پہ قربان کرتے ہیں۔ دیار حبیب وہ ہر ایک کے قریب نصیب ہوتی رہے، اور جب وقت اخیر ہو کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یا رب، یا خدا جل جلالک و عم نوالک، جب تک کہ میرے جسم میں یہ جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، اور کچھ رہے نہ رہے، پر دعا ہے یہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزع کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ یہ دل کی دھڑکن تھی، عدیہ کلمات پہ مشتمل معروضات تھے۔ کریم کے کرم کی امید ہے، ضرور کرم ہوگا، ہوا ہے اور ہوگا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ رضایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائل بے پر توئی سلطان لا تنہر، شاہا بحر عظیم خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ فتادم در چہے اسیاں، نہ رفتم راہ بینایاں، بیا اے حبل رحمانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اگر میں رانیم از در، بمن بنما در دیگر، کجا نالم کرا خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کل بد مذہبی کا بھی طوفان ہے، بد عملی کا بھی طوفان ہے، بے حیائی کا بھی عروج ہے، عیاشی عریانی کا بھی عروج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حوادثات سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری اولاد کو محفوظ رکھے۔ اگر کوئی آباد ہو رہا ہے تو کسی اچھی صحبت کی وجہ سے، اگر کوئی برباد ہو رہا ہے تو کسی گندی صحبت کی وجہ سے۔ کچھ صحبتیں ہماری نسلوں کو برباد کر رہی ہیں، اور کچھ صحبتیں ہمیں اور ہماری اولاد کو آباد کر رہی ہیں۔ اس کا فیصلہ جو عرض کیا ہے بطور دلیل قرآن کریم پیش کر رہا ہوں۔ 19واں پارہ پہلا صفحہ، اللہ تعالی نے فرمایا وَيَوْمَ
اور قیامت کے دن یا عد الظالم، ظالم اپنے دانتوں سے کاٹے گا. کہاں دانت چبوئے گا اپنے؟ علی یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا ظالم قیامت کے دن. یقولو، دانتوں میں ہاتھ چبا کے یقولو کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میرا رسول سے تعلق ہوتا، میرا رسول سے رابطہ ہوتا، میرا رسول سے تعلق نہ ٹوٹتا. عمل یہ ہے گا کہ اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہے اور زبان سے اپنی کی ہوئی بات پہ ندامت، شرمساری، رسوائی، حسرت کا اظہار کرتا ہے کہ ہائے میرا رسول کریم رؤوف الرحیم، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، باعث اطمینان و سکینہ، صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رابطہ رہتا، ان سے میرا تعلق نہ ٹوٹتا. چھوٹ جائے اگر دامن کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں تیرا رسول سے رابطہ، تعلق نہ قائم رہ سکا؟ اس کی وجہ اب قیامت کے دن شرمسار ہو رہا ہے. کہے گا یا ویلتا، ہائے میرے لیے ویل، خرابی، میرے لیے تباہی، بربادی. لیتانی، کاش میں لم اتخذ فلانن خلیلا، اگر دنیا کی زندگی میں فلان نام والے کی دوستی میں نہ آتا، اس کو اپنا خلیل، دوست، رشتہ دار، محرم راز نہ بناتا، تو آج میرا رسول سے تعلق قائم رہتا. رسول سے تعلق اس لیے قائم نہ رہ سکا کہ میں نے فلاں کو دوست بنایا تھا، اس کی صحبت میں آیا، میرا اٹھنا بیٹھنا اسی کے ساتھ تھا، اس کی صحبت کے اثرات ایسے مجھ پہ پڑے، وہ خود بھی رسول کریم سے دور تھا، مجھے بھی رسول کریم سے دور کر دیا. پتہ چلا گندی صحبت گندا کر دیتی ہے، اچھی صحبت اچھا بنا دیتی ہے. اللہ کرے میرا اور آپ کا اور ہماری نسلوں کا کسی غلط آدمی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شادی غمی، دوستی احبابی، دوستی نہ ہو، اس سے تعلق ختم کریں تاکہ مدینے والے سے تعلق قائم رہے. وہ ظالم، اپنے ہاتھوں کو چبانے والا، رسول کریم سے تیرا تعلق نہ رہا فلاں آدمی کی صحبت کی وجہ سے. کیا تیرے کانوں میں حق کی بات نہیں آتی تھی؟ تو نے عظمت حبیب کی باتیں نہیں سنی تھی؟ تیرے پاس نصیحت اور ذکر کی باتیں نہیں پہنچی تھی؟ کہنے لگا، کہے گا لقد اضلنی عن الذکر،
بعد از جانی، ذکر میرے پاس آیا تھا، نصیحت کی بات فیضی وغیرہ کی زبانی میں نے سنی تھی، لٹریچر بھی پڑھا تھا اہل سنت کا، ذکر میرے پاس پہنچا، حق کی بات میرے کانوں میں آئی، لیکن اس ذکر کے آنے کے بعد، ذکر ہوتا تھا مہینے کے بعد، کوئی کتاب پڑھتا تھا اہل سنت کی 2 مہینے کے بعد، لیکن جس کا ساتھ صحبت تھی صبح شام اس کے پاس رہتا تھا۔ اب صبح شام کی صحبت کا اثر زیادہ ہوتا، یا گاہے گاہے کوئی عالم سنی آ جائے، کوئی عالم ربانی مہینے کے بعد آ جائے، 6 مہینے کے بعد کوئی رسالہ پڑھ لوں، اس کا اثر میرے دل پہ کم ہوتا تھا۔ جس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، شادی بیاہ میں آنا جانا تھا، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اس کی صحبت نے مجھے حق کی بات پہنچنے کے باوجود گمراہ کر دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کا یار و مددگار نہیں، تباہ برباد کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ تو گندی صحبت والا، رسول سے تعلق توڑنے والا، وہ تو یہ کہے گا، رسول کیا فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وقال الرسول، قیامت کے دن فرمائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب، اے میرے رب، قیامت کا دن ہے، وہ ظالم گندی صحبت والا کہہ رہا ہے، مجھ سے تعلق توڑنے والا، مجھ سے منہ موڑنے والا، میرے پیغام سے منہ موڑنے والا تو یہ کہہ رہا ہے، اور میں رسول عرض کرتا ہوں، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قوم نے قرآنی تعلیمات سے منہ موڑا، قرآن کو چھوڑ دیا، تو اب میں رسول بھی ان کی سفارش نہیں کرتا، میں رسول بھی ان کو نہیں چھڑاتا، گندی صحبت میں نہ آتے، میرے ساتھ ان کا رشتہ تعلق غلامی والا قائم رہتا، پھر بتقاضا بچری کوئی جرم ہو جاتے ان سے تو اس کا علاج میں کرتا۔ جب یہ غلط صحبت کی وجہ سے مجھ سے تعلق نہ قائم رہ سکا تو میں رسول بھی سفارش نہیں کرتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کے اگر محب ہیں تو ہم نے ہر نبی کے دشمنی بنائے ہیں، سارے محب نہیں ہوتے، ہر نبی کے کوئی نہ کوئی دشمن بھی ہوتے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، اگر جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی جبین مقدس میں نور محمدی کو دیکھ کے تعظیمی سجدے کے لیے جھکنے والے ہیں، تو شیطان موحد علامہ عابد زاہد معلم الملائکہ تعظیم رسول کا منکر بھی ہے، اگر صدیق رضی اللہ تعالی حضور کی عزت آرام پہ جان نثار کرنے والے ہیں، تو ابو جہل پتھر مارنے والا بھی ہے۔ ہر نبی کے دشمن بھی ہوتے ہیں، محب بھی ہوتے ہیں۔
اب جو رسول کے دشمن ہیں مجرموں میں سے کفا کافی ہے بے رب کا ہادیوں و نصیرہ، ہادی بھی اللہ کافی ہے، نصیر بھی اللہ کافی ہے۔ دشمن خاک میں مل جائیں، جلتے رہیں، لیکن میں حبیب پاک کی عزت کا محافظ بھی ہوں اور ان کا ناصر، حامی، مددگار۔ ان آیات مقدسہ کا آپ نے اگر ترجمہ غور سے سنا تو آپ اپنے دل کی آواز سے جواب دیں، گندی صحبت قبول کریں گے؟ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تیس ڈال، چائے پیش کرنا، پان پیش کرنا گوارا کریں گے؟ چائے اور پان تو نہیں کھلا سکتے، رشتے ناطے کریں گے؟ پان اور چار تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، رشتہ تو عمر بھر کا سودا ہے، پھر خوشی غمی میں جانا آنا پڑے گا، تو کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی بد مذہب کی صحبت میں بیٹھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین۔ جب نصیحت کی بات ہم نے پہنچا دی تو ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، لوہار کی بھٹی کے قریب بیٹھیں، کچھ نہ خرید کریں، وہ دھواں نکلے گا، چنگاریاں اٹھیں گی، آپ کے کپڑے خراب ہوں گے، دھواں اندر جائے گا تو پھیپھڑا خراب ہوگا۔ عطار کی دکان پہ بیٹھیں، عطر خرید کرنے کی فرصت ہی نہیں، جتنا دیر عطار کے پاس بیٹھیں گے خوشبو کی مہکیں آتی رہیں۔ اچھی صحبت عطار کی دکان ہے، گندی صحبت لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھنا ہے، کپڑے جلنے کا خطرہ۔ لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھے تو پھیپھڑا خراب، کپڑے جلیں گے، اور بد مذہب کی صحبت میں بیٹھے تو ایمان جل جائے گا، آمنہ کے لال منہ پھیر دیں گے، بلکہ رب سے بھی کہیں گے اس نے چھوڑ دیا تھا میں کیوں سفارش کروں۔ تو قرآن پاک کی آیات کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی نسلوں کو بد مذہبوں سے بچائیں، اپنے پیارے پیارے رشتے بد مذہبوں کو نہ دیں نہ لیں۔ رشتہ دینے لینے میں آنا جانا ہوگا، شادی غمی میں شرکت ہوگی، کھانا کھلانا پلانا کھانا پینا بھی ہوگا، تو کتنا قرآن پاک کی آیات کی مخالفت ہوگی۔ ہم اپنے موذی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کتنا بے غیرتی ہے کہ ہم اللہ کے دشمن، رسول کے موذی، اہل بیت کے موذی، صحابہ کے موذی، ائمہ اسلام کے گستاخ، اولیاء اللہ کے دشمنوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے رشتے ناطے کریں، تو یقیناً بربادی ہے، تباہی ہے۔ صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ وہ رشتہ بھی نہیں ہوگا، شرعی طور پہ وہ نکاح بھی نہیں ہے۔ جب نکاح نہیں تو اولاد حرام کی ہوگی، جب اولاد حرام کی ہوگی تو ان کا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورۃ نون والقلم میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولید نے آپ کے حق میں ایک گستاخی کا لفظ استعمال کیا، مجنون۔ تو اللہ نے محبوب تم چپ رہو، میں غیور خدا جواب دیتا ہوں۔ وہ اور نبی اور رسول تھے، ان پہ اعتراض ہوتا
وہ نبی خود جواب دیتے، وہ اور تھے تم اور ہو، وہ خود جواب دیتے تھے تمہاری طرف سے میں اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہوں تم چپ رہو۔ فرمایا نون دوات کی قسم جس میں سارے مکتوبات والے معلومات دوات کی سیاہی میں ہے، وہ دوات معلومات کا گنجینہ، وہ آپ کا سینہ مقدس ہے۔ والقلم، مجھے قلم کی قسم، قلم دوات سے سیاہی لے کے علمی کلمات لکھتی ہے، تیری زبان قلم ہے، سینے والی دوات سے یہ موتی بکھے خلق عظیم سے آپ موصوف ہیں۔ انداز قرآن دیکھیے، کلام خدا کی چاشنی چکھیں۔ وَإِنَّكَ عَلَىٰ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم آپ کے قدموں کے نیچے ہیں، آپ اعلیٰ اس کے اوپر ہیں۔ فلاں چھت کے اوپر ہے، مکان کی چھت نیچے ہے، وہ اوپر ہے۔ فلاں سواری کے اوپر ہے، سواری نیچے ہے، وہ اوپر ہے۔ تو میں خلق عظیم آپ کے قدموں کے نیچے، آپ اس کے اوپر سوار ہیں۔ اور خلق عظیم جس کے پاس ہو، کبھی مجنون کے پاس بھی خلق عظیم ہوتا ہے، کبھی مجنون سے بھی اچھے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا خلق عظیم کے اوپر مسلط ہونا یہ بین دلیل ہے کہ آپ عقل کل ہیں، جنون سے کوئی تعلق نہیں آپ کو۔ ولید نے زبان درازی کی، یار کی شان بیان کر کے، محبوب کی عظمت حلف اٹھا کے بیان کر کے، اب اللہ دشمن رسول موذی رسول کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ ولید جس نے ایک بکواس کی، وہ ایسا ہے، وہ تیسا ہے، وہ ویسا ہے، حمازن چغل خور ہے، ذلیل ہے، مشام بن نمیم، چغل خوری کرتا ہے، جھگڑالو ہے۔ 8 گالیاں رب نے اس سے نکالی، نامی گالی نکالی، اتلن سرکش ہے، 10ویں گالی رب نے نکالی قرآن میں، بعد ذالک زمیم، یہ ولد الحرام ہے، یہ نطفہ نا تحقیق ہے، یہ باپ کے نطفے سے نہیں۔ اگر حلالی ہوتا تو میرے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرتا، ٹھیک ہے، کافر رہتا اور بات ہے، زبان درازی نہ کرتا۔ جب یہ زبان درازی کر رہا ہے، 9 عیبوں کے بعد 10واں عیب یہ ہے، یہ زنیم ہے، زنا کا نطفہ ہے، ولد الحرام ہے، یہ باپ کا نطفہ نہیں، دھوپ چھاؤں کی اولاد ہے، یہ پکا حرامی ہے۔ اب ولید نے یہ آیات سنی، پہنچا والدہ کے پاس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترتا ہے اس نے میرے 10 عیب بیان کیے، 9 تو میرے میں ہیں، 10ویں کا پتہ نہیں کہ میں حلالی ہوں یا حرامی، یہ تو میری اماں تو ہی بتا سکتی ہے۔ اس نے کہا بات سچی پوچھتا ہے، تیرا والد نامرد تھا، نسل گم ہو جاتا، اس کی نشانی نہ بچتی، اس کی اولاد نہ ہوتی، اس لیے غیر مرد کو مسلط کیا گیا، اس کی وجہ سے تو پیدا ہوا۔ جو قرآن نے کہا صحیح ہے، پتہ چلا بد مذہب اور بات ہے، آقا کی بارگاہ میں زبان درازی کرنا یہ حلالی کا کام نہیں ہوتا، یہ حرامی کا کام ہوتا ہے، جس کے نسل میں فرق آ جائے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، جو لوگ تحریری طور پہ
اللہ کو گالیاں لکھ چکے، حضور کو گالیاں لکھ چکے، صحابہ پہ گالیاں سب تبرے لکھ چکے، اہل بیت کو موذی، سید الشہداء کو حرام موت مرنے والا باغی لکھ چکے، امام حسین کی ہمشیرہ حضرت علی کی صاحبزادی، ملکہ جنت کی صاحبزادی سیدہ زینب پاک پہ الزام لگا چکے، یزید کے ساتھ تطہیر کی چادر کے وارثہ کے تعلقات بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے رشتہ پرلے درجے کی بے غیرتی ہے۔ ہم اپنے دشمن سے تو علیق سلیق بھی نہیں رکھ سکتے، اہل بیت، اولیاء، صحابہ، نبی اور خدا کے دشمن سے رشتے کریں، پکی بے غیرتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بد مذہب سے دوستی تعلق رکھے گا، دعویٰ کرتا میں کھرا سنی ہوں، رفمت یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ جو بد مذہب سے دوستی یارانہ تعلق رکھتا ہے وہ خود بد مذہب ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ ان میں سے ہے۔ کھرا ہوتا تو بد مذہب کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہوتا۔ رشتے سے بڑھ کے اور کون سا تعلق ہے؟ عمر بھر کا تعلق ہے، زندگی بھر کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کلمے پڑھنے والوں کو، میری سنی برادری کو، میرے رضوی بھائیوں کو اللہ قرآن سمجھنے اور ماننے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے۔ پارہ پہلا صفحہ تھا، 28واں پارہ، سورہ مجادلہ۔ رب کریم کا ارشاد گرامی ہے، لا تاجد قوما، اے حبیب، امت کے طبیب، مومنوں کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم، لا تاجدو، آپ نہیں پائیں گے۔ دلوں کو الٹ پلٹ کے دیکھیں، اے سینوں کے راز جاننے والے حبیب، اے دل کی کیفیات کو جاننے والے محبوب، لا تاجدو، آپ نہیں پائیں گے، قومن، ایسی قوم آپ نہیں پائیں گے۔ کیسی قوم؟ یؤمنون باللہ، جو قوم اللہ پہ بھی ایمان لائے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت قیامت پہ بھی ایمان لائے، مومن ہوں۔ پھر اس مومنوں کو اس حالت میں نہیں پائیں گے، کافر اس حالت میں تو ہو، منافق ہو سکتا ہے، مومن کو اس حالت میں نہیں پائیں گے۔ کس حالت میں؟ کہ مومن بھی ہو، یوادون، پھر وہ ود رکھے، دوستی رکھے، تعلق رکھے، رشتے ناتے، اٹھنا بیٹھنا، آمد و رفت، شادی غمی، دوستی رکھے، ہو مومن، آپ نہیں پائیں گے۔ مومن ایسا نہیں ہوگا کہ مومن بھی ہو، پھر وہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، مومن ہو اور اللہ رسول کے مخالف گستاخ موذی سے اس کا تعلق ہو، اس کا یارانہ دوستہ ہو، دوستی اور رشتہ ہو، ناتا اس سے، مومن ایسی حالت میں آپ نہیں پائیں گے۔ منافق ہو تو ہو سکتا ہے، کافر ایسی بات کر سکتا ہے، مومن بد مذہب سے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف موذی سے ود، تعلق، دوستی، پیار
رشتہ ناتا نہیں کر سکتا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ اللہ رسول کے مخالف گستاخ اس کے آبا اجداد کیوں نہ ہوں، اس کا ابو کیوں نہ ہو، اس کی اماں کیوں نہ ہو، مگر ابے کا رشتہ ایک طرف، اب کو دیکھوں یا رب کو دیکھوں، اب کو دیکھوں یا سید العجم والعرب کو دیکھوں، اب کو دیکھوں یا سید العرب والعجم کو دیکھوں، رب کو دیکھوں. اللہ رسول کا گستاخ ہو، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، اماں ہی کیوں نہ ہو، دادا ہی کیوں نہ ہو، مومن جو ہے ایسے باپ سے بھی تعلق توڑ لیتا ہے، ایسی اماں سے بھی منہ موڑ لیتا ہے، اس کا تعلق نہیں ہوگا اس سے. ویسے والدین قابل احترام ہیں بشرطے کہ مومن ہوں. اگر اللہ رسول کے گستاخ ہیں، بد مذہب ہیں، جیسے طعام سے مکھی کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہو، ایسے ابے اور اماں کو بھی دل سے باہر پھینک. وہ ابا ابا ہی کیا، ابا پیارا نہیں، ابے سے رسول اللہ زیادہ پیارے ہیں. اماں پیارے نہیں، اماں سے آقا زیادہ پیارے ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ مجھے اللہ کی قسم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں باپ اولاد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. اگر رسول کا مخالف ابا ہو، ابے سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کے دل میں رسول کی محبت ابے سے زیادہ نہیں ہے. اگر ابے سے زیادہ محبت نہیں ہے تو وہ قطعاً مومن نہیں. حضور کا حلفیہ بیان ہے، وہ کافر ہے، ایمان سے فارغ ہے. ایماندار جو ہو، اگر رب رسول کا مخالف والدین ہوں، آبا اجداد ہوں، مومن ان سے بھی تعلق نہیں رکھ سکتا. او ابناءہم، اللہ رسول کے مخالف بدمزہ اگرچہ بیٹے ہوں، وہ بیٹوں کو دیکھے یا آمنہ کے لال کو دیکھے، بیٹوں کو دیکھے یا رب ذوالجلال کو دیکھے. اللہ رسول کی محبت کے آگے نہ باپ ہے، نہ ماں، نہ بیٹے. اللہ نے والدین کا رشتہ شمار کیا، پھر اولاد میں بیٹی سے بیٹے کا مقام زیادہ، تو ابناء کا رشتہ اختیار کیا. اخوانہم، چاہے رب رسول کے مخالف بد مذہب اس کے بھائی کیوں نہ ہوں، تو مومن ایسے بھائیوں سے بھی تعلق نہیں رکھ سکتا. او عشیرتہم، کنبے کے لوگ ہوں، اپنے برادری کے افراد ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، وہ بد مذہب بن جائیں تو مومن ان سے بھی تعلق نہیں رکھ سکتا. یا رسول، آپ مومنین کے دلوں کو الٹ پلٹ کے دیکھیں، کسی مومن کے دل میں بد مذہب سے تعلق، انس، محبت نہیں ہو سکتی، چاہے باپ دادا ہوں، چاہے بیٹے، چاہے بھائی، چاہے ایک ہی خاندان کے افراد کیوں نہ. جو ایسا غیور مومن ہوگا جس کو رشتہ دار پیارا نہیں، رب پروردگار پیارا تے احمد مختار پیارا، جس کو اب پیارا نہیں رب پیارا، سید العجم والعرب پیارا، جس کو بھائی پیارا نہیں آمنہ کا لال زیادہ پیارا، کنبے کے افراد پیارے نہیں حضور زیادہ پیارے، ایسا غیرت مند مومن اللہ فرماتے اولئک کاتب فی قلوب الایمان، ایسے غیرت مند مومن جو بد مذہب سے تعلق رشتے نہیں رکھتے، میں اللہ خود ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیتا ہوں.
ان کے دل میں ایمان لکھ دیتے. ماتھا باہر ہے، لبنان کی پریس باہر ہے، بیروت کے چھاپے باہر ہیں، وہاں ریال دے کے پریسیں خرید کر سکتے ہیں. متبائی دہلی باہر کا پریس خانہ ہے، اصح المتاب دہلی کراچی کا پریس ہے. تو یہاں پیسے دے کے کٹ وٹ کر سکتے ہیں. کتابوں میں، حدیثوں میں، تفسیروں میں ریالوں کے زور پہ تبدیلی کر سکتے ہیں، ڈالروں کے بل بوتے پہ. قرآن حدیث تفاسیر بدل رہے ہیں. مسجد نبوی کے اندر رکھی ہوئی طبرانی کی حدیث کا فوٹو سٹیٹ جب لینے لگے تو وہ صفحے اڑا دیے، اس کا فوٹو سٹیٹ نہیں لینے دیا کیونکہ عظمت رسول کی حدیثیں تھیں. تو اس کے ایمان کو کون سلب کر سکتا ہے؟ اللہ کے لکھے ہوئے کو کون ختم کر سکتا ہے؟ غیرت مند مومن کا کیسے خاتمہ خراب ہو سکتا ہے؟ یقیناً اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اس آیت میں اور کسی عمل کا ذکر نہیں، فقط غیرت کا ذکر ہے. اور آیتوں میں اعمال کا ذکر ہے سارا آنکھوں پہ، مگر اس آیت پہ جو انعام دیا جا رہا ہے، نوازشیں ہو رہی ہیں، وہ فقط مومن غیر موضوع سے تعلق رشتے نہیں رکھتا، دل کے اندر ایمان لکھ دیتا ہے، نہیں جا سکتا. اللہ نے دل میں ایمان لکھ دیا، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اس کا بیڑا پار ہوگا. ساری نیکیاں ایک طرف، مذہب کی غیرت کا مقام ایک طرف. بے غیرت کا کوئی ایمان ہے؟ بے غیرت کی کوئی زندگی ہے؟ یہ پہلی نوازش. غیور ہو، بعد مذہب کتنا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ان سے تعلق نہ رکھے. پہلا انعام یہ ہے ان کے دلوں میں میں ایمان لکھ دیتا ہوں. جی وہ لین لاڈ آدمیاں بد مذہب، میں غریب انسان ہوں، مجھے مرا دیں گے، میرے پاس ہتھیار نہیں، ان کے پاس کلاشن کوفے ہیں، وہ اقتدار میں ہیں، مجھے قید کرا دیں گے، آنا جانا میرا مشکل ہو جائے گا. کھیتی باڑی کرتا ہوں تو وہ مجھے پانی نہیں دیں گے، میرے کھیت ادھر اجڑ جائیں گے. قسم و قسم کی پابندیاں لگا کے میری معاش کو تنگ کر دیں گے، میری زندگی اجیرن ہو جائے گی، میں دکھ درد میں گھر جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے گھبرا نہ، تو غیرت تو کر. کسی کے پیسے کو نہ دیکھ، کسی کے ہتھیاروں کو نہ دیکھ، کسی کے ریالوں کو نہ دیکھ، کسی کے اقتدار کو نہ دیکھ، کسی ظالم کے ظلم کو نہ دیکھ. تو میرے لیے، میرے محبوب کے لیے غیرت کرے، میں تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا. پھر دوسرا انعام یہ ہے وَأَيَّدَهُمْ. ٹھیک ہے وہ دنیا دار تیرے مخالف ہوں گے، کلاشن کو والے تیرے مخالف ہوں گے، قریبی رشتہ دار گرد و نوالے مخالفت کریں گے، لیکن میں رب تو مخالف نہیں ہوں گا. وَأَيَّدَهُمْ. میں اللہ مدد کروں گا. تو مذہب میں غیرت رکھو، میں خدا مدد کروں گا، میں خدا تائید کروں گا. یہ سارے اقتدار والے، ہتھیاروں والے کم ہیں، مجھ خدا کی طاقت سب سے زیادہ ہے. میں ہاتھیوں کو مروا سکتا ہوں ابابیل چڑیوں سے، میں پتھر کے ذریعے ہاتھی مروا سکتا ہوں، کنکری کے ذریعے فوجی مروا سکتا ہوں، بڑے بڑے جابر بادشاہ مچھر سے مروا سکتا ہوں، دریا میں غرق کر سکتا ہوں. میں بہت بڑا قادر ہوں. تو ان کی دنیا داری کو نہ دیکھ، تو میری طرف دیکھ کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اس نے تعلقات توڑے ہیں مجھے راضی کرنے کے لیے، میرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے. ایدہم. میں اللہ تائید کروں گا، میں اللہ مدد کروں گا، میں رب جلیل مدد کروں گا. میں صرف رب جلیل نہیں ہوں گا، بے روح من ہو،
میں جبریل کے واسطے سے مدد کروں گا. میں واسطے کا قائل ہوں. میں خود محتاج نہیں، تم محتاج ہو. بے روح من ہو، مدد میں خدا کروں گا. لیکن یاد رکھو میرے قرآن کے منکر نہ بنو. مدد میں کرتا ہوں، کسی کے صدقے میں کرتا ہوں، کسی کے طفیل کرتا ہوں، کسی کے واسطے سے کرتا ہوں. میں اللہ مدد کروں گا جبریل علیہ السلام کے واسطے سے. میں رب جلیل بھی قوی قادر ہوں اور جبریل بھی شدید القوا ہیں. ایک پر کے اشارے سے شہر کو اوپر لے جاتے ہیں، پھر الٹ کے رکھ دیتے ہیں. چشمے زدن سے پہلے سدرا سے دوڑتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پہنچتے ہیں. یوسف پانی تک نہیں پہنچتے، جبریل پولے پہلے تخت بچھا دیتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ ابراہیم چھری رکھتے ہیں، ابھی چلنے والی ہوتی ہے. میں حکم دیتا ہوں، جبریل سدرا سے اٹھتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، دمبا لے آتے ہیں، 7 آسمان کا سفر کرتے ہیں، پھر جبل مکہ تلاش کرتے ہیں، مینا والے پہاڑ پہ پہنچتے ہیں، پہاڑ کو نرم کر دیتے ہیں، اسماعیل کو نیچے کر دیتے ہیں، چھری کی سطح اسی حالت پہ رکھتے ہیں، دمبے کو لٹا دیتے ہیں. اتنا طاقتور جبریل، وہ بھی ساتھ ہوگا، میں خدا بھی ساتھ ہوگا. گھبراتا ہے تو یہ دنیا داروں سے ڈرتا ہے، ہتھیار والوں سے ڈرتا ہے، اقتدار والوں سے ڈرتا ہے. فل پاور کا مالک میں، قادر مطلق میں ہوں. میں قادر اور قدیر ہوں. جبریل شدید القوا ہے. تو غیرت تو کر، میں خدا مدد کروں گا اور جبریل کے واسطے سے مدد کروں گا. ایمان لکھ دیتا ہے ایک انعام بے غیرت کے لیے نہیں، جو مذہبی طور پہ غیور ہے. جو مذہب میں بے غیرت نہیں، اس کی کوئی مقام نہیں. وہ ذلیل خوار، خود بد مذہب ہے. کھرے مذہب والا ہوتا تو بغیرت ہوتا. بے غیرت کا کوئی مذہب نہیں، بلکہ وہ بد مذہب ہے. جو مذہب میں غیور ہے، ایمان لکھ دیا جاتا ہے، اللہ تعالی مدد کرتا ہے. جبریل علیہ السلام ساتھ ہوتے ہیں. 3 انعام. وَيُدْخِلُهُمْ ہم جنات. غیرت مند مومنوں کو جو بد مذہب سے تعلقات نہیں رکھتے، میں بہشت کے باغ میں داخل کروں گا. کیسے باغ؟ ادھر چوبارہ بنا ہے، کھڑکی سے جان کے دیکھیں تو تجری من تحت الانہار، نہریں رواں ہیں. کوٹھی کوٹھی ہوتی ہے، بنگلہ بنگلہ ہوتا ہے، ساتھ میں نہر کا کنارہ ہو، منظر بھی عجیب ہوتا ہے. آب رواں بھی ہے، سبزہ بھی ہوگا. وہ نہر کے کنارے جنت کے باغ ہوں گے. نیچے دیکھے تو نہریں بہ رہی ہیں. کتنا دیر رہیں گے؟ یہ آیت سن کے 60 سال کا بوڑھا تھا، 2 سال غیرت کی پھر فوت ہو گیا، یا 100 سال کی عمر پائی غیور رہا، یا 40 سال 30 سال غیرت کی بد مذہبوں سے تعلق نہیں رکھا، بائیکاٹ کیا. اللہ فرماتا ہے پھر میں 30 سال یا 20 سال یا 2 سال بہشت میں سے نہیں رکھوں گا، بلکہ خالدین فیہا. غیرت دکھائے دنیا کی محدود زندگی میں، سیلا ملے گا، ہمیشہ بہشت میں رہے گا، ہمیشہ بہشت میں. دل میں ایمان لکھا جاتا ہے، اللہ تعالی مدد فرماتا ہے، جبریل علیہ السلام ساتھ ہوتے ہیں، بہشت ملے گی، نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ رہے گا. 6 انعام. 7واں انعام رضی اللہ عنہم. میں رضا کی ٹکٹ دیتا ہوں، میں راضی ہوں. کس سے؟ غیرت مند مومن سے، بے غیرت سے نہیں. جو غیور مومن ہے، جو بد مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، اس کے لیے میری ٹکٹ، میں راضی ہوں. 8واں انعام میں تو راضی ہوں. غیرت اس نے دکھائی، مذہب میں غیر غیور ہے.
پھر راضی ہو کے پوچھتا ہوں اے بندے تو بتا تو کیسے راضی ہوگا میں تجھے راضی کروں. وردون خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ انعام کسے ملتا؟ بے غیرت کو نہیں، جو مذہب میں غیور ہے، جو بد مذہب سے تعلقات توڑ لیتا ہے، خود بھی بچتا ہے، اپنی اولاد کو بچاتا ہے، اپنی بیٹیاں رشتے میں نہیں دیتا تاکہ عمر بھر کا زنا نہ ہو، اولاد حرام کی پیدا نہ ہو، بچے کے کھاتے میں ہمیشہ زنا نہ لکھا جائے. بد مذہب سے کوئی نکاح نہیں، کوئی رشتہ نہیں، سب اولاد حرام کی ہوگی. بد مذہب سے تعلق نہ رکھو، بائیکاٹ کرو. پھر میں اللہ بھی راضی ہو کے پوچھوں گا بندہ تو کس طرح راضی ہوگا. اولئک حزب اللہ. کوئی لشکر طیبہ ہے، کوئی سپاہ صحابہ ہے، کوئی لشکر محمد ہے، کوئی جیش محمد ہے، تو ایک جیش خدا بھی تو ہونا چاہیے. اہل بیت کا لشکر، صحابہ کا لشکر. تو اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، میرا گروہ وہی ہے جو بد مذہب سے تعلق نہ رکھے. وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کا لشکر، اللہ کی جماعت ہے، وہ جیش اللہ ہے، وہ سپاہ اللہ ہے، وہ اللہ کا لشکر، اللہ کا حزب ہے. فرمایا الا خبردار سن لو، ان حزب اللہ ہم المفلحون، جو میرا گروہ ہے وہی فلاح پانے والا ہے، وہی کامیاب و کامران ہے. یہ اتنا انعاموں کی بارش رب کے قرآن میں موجود ہے. کن کے لیے؟ بے غیرت کلمہ پڑھنے والوں کے لیے. ذرا کچھ بولیے مسجد میں بیٹھ کے. بے غیرتوں کے لیے، غیرت مند مومنوں کے لیے. تجارت میں خسارہ ہو تو ہو، دکان سے کپڑا لے نہ لے اس کی مرضی، یہ روٹھ جائے آمنا کا لال نہ روٹھے، بس رو راضی کا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ اتنی نوازشیں ہیں. اللہ تعالی سنی بھائیوں کو یہی غیرت عطا فرمائے. کامات سے کلام ربانی پیش کیا. ایک اور حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پردہ پوشی کے فوراً بعد زمانہ مستقبل قریب میں مختلف فرقے اسلام کے نام پہ، مختلف جماعتیں، مختلف گروہ سر اٹھائیں گے. اے غیور مومنو، میں حکم دیتا ہوں لا تعودوہم، بد مذہب بیمار ہو جائے اس کی تباہ پرسی نہ کرنا. کیا حال ہے، صحت کیسی ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے، بس احمد کی صحت پوچھتا ہے. تجھے دانے دے گا وہ رزاق ہے تیرا، ایمان کی دولت اس کے پاس ملے گی. بد مذہب بیمار ہو جائے اس کی تباہ پرسی نہ کرو. اگر وہ مر جائے وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اس کا جنازہ نہ پڑھو. صفیں سیدھی کر رہے ہو، بد مذہب درمیان میں آ جائے وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، بد مذہب کھڑا ہوگا تو آپ کی صف جو ہے متصل نہیں ہوگی، منقطع ہوگی. صف میں جدائی ہو تو شیطان گھس آتا ہے. پڑھتے خدا کی نماز ہو، شیطان کو پڑوس میں کھڑا کرتے ہو، اس کو صف سے بھی نکال دو. بیمار ہو جائے تباہ پرسی نہ کرو. میرا حکم نہیں، حضور جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں تاجدار مدینہ کا حکم، یہ سرور سینہ کا حکم ہے.
ہمارے نبی رؤوف رحیم کا حکم ہے، امت کے خیر خواہ کا حکم ہے، والدین سے زیادہ مہربان کا حکم ہے۔ صف میں نہ کھڑا کر جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں تاجدار مدینہ کا حکم ہے، یہ سرور سینہ کا حکم ہے، ہمارے نبی رؤوف رحیم کا حکم ہے، امت کے خیر خواہ کا حکم ہے، والدین سے زیادہ مہربان کا حکم ہے۔ صف میں نہ کھڑا کریں دو، سب منقطع ہو جائے گی، وہ خلا شیطان پر کرے گا۔ نماز خدا کی پڑھتے ہو، پہلو میں شیطان کو کھڑا کر رہے ہو۔ تبا پرسی نہ کرو، جنازہ نہ پڑھو، صف میں نہ کھڑے ہونے دو۔ وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ، اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ جب شادی بیاہ ہوگی تو دعوت ولیمہ میں آپ کام و دہن کو تلاوت نہیں بخشیں گے؟ وہ رشتہ تو حرام کا ہوا، اولاد تو حرام کی ہوگی، عمر بھر کا زنا تو لکھا جائے گا، وہ سب تمہارے کھاتے میں۔ کھانا جب کھاؤ گے حضور کی بے فرمانی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ۔ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان سے نکاح اور رشتے نہ کرو۔ کلمہ آقا کا پڑھتا ہے، آقا روکتے ہیں تو رکتا نہیں، تو کیسا مسلمان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم جو تمہارا فیصلہ نہیں مانتا، میں اللہ اسے مومن نہیں مانتا۔ وہ مومن نہیں، ایمان ختم ہو جائے گا۔ جب ایمان ختم ہوگا تو رشتے ناتوں پہ خوش ہو جاؤ، ایمان جاتا تو جائے، ایمان آنے جانے والی چیز ہے، رشتہ تو ہاتھ سے نہ جائے۔ کیا رشتہ یہی کام آئے گا یا ایمان کام آئے گا؟ تو حضور نبی پاک کا پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا، کوئی عمل کرے گا خود عزت پائے گا۔ اگر جو نبی کے فرمان کو پیٹھ دے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل، موت میں بھی ذلیل، قبر میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ عزت ہماری اللہ کے فرمان کی تعمیل میں اور حضور کے فرمان کی تعمیل میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو غیرت مذہبی عطا فرمائے، ہماری اولاد کو اس یلغار سے بچائے تاکہ حضور کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو سکے۔ ایسے وہ بھی پوری کر دوں، اگرچہ دن رات کئی راتوں کا جگارہ۔ مدینہ منورہ میں بڑے عروج سے پروگرام ہوئے، ساری رات میلاد، جمعہ سے پہلے، جمعہ کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ عاشق چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا آرام کے دن زیادہ ہی ذکر حبیب ہی میں آرام ہے۔ پھر رات کی فلائٹ تھی، دمام ستیاں پہنچی، وہ جگا رہا، پچھلی رات کا جگا رہا، لیکن جو وقت گزر رہا ہے آقا کی یاد میں گزر رہا ہے، ان کے ذکر پاک میں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، ترمذی میں، تفسیر ابن جریر طبری میں، تفسیر در منصور میں، ابن کثیر میں، احادیث اور تفاسیر معصولہ میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ الفقیر کی کتاب جو آپ یہاں چھپ رہی ہے مقام رسول، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ جلدیں، صفحات، حوالہ جات موجود ہیں، وہ قادری صاحب سے لے سکتے ہیں۔ آپ کے ناشر بھی یہاں، کتاب بھی یہاں۔ دو آنسو نکل جائیں تو فقیر کے لیے دعا کر دینا کہ اللہ عشق رسول میں زندہ رکھے، حضور کی محبت میں موت آئے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ غنیمت کا مال آیا، آپ نے تقسیم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس تقسیم میں ایک شخص کھڑا ہو گیا، نام اس کا ہرکوس تھا۔ نام کیا تھا؟ ہرکوس۔ قومیت کیا تھی؟ قبیلہ بنی تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ لقب کیا تھا؟ ذی الخویسرہ۔ ذی الخویسرہ لقب، ہرکوس نام، قوم کا تمیمی۔ کیوں اٹھا حضور کی تقسیم پہ اعتراض کرنے کے لیے؟ وہ کافر تھا، بظاہر کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ کیا وہ ہندو تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا؟ وہ بظاہر کلمہ بھی پڑھتا تھا۔ کیا وہ بے نماز تھا؟ لمبے لمبے سجدے بھی کرتا تھا۔ وہ داڑھی مڈا تھا، کس اللحیت، گھنی داڑھی والا بھی تھا۔ کلمہ بھی ہے، نماز بھی لمبی لمبی، آدھ پنڈلی تک چادر بھی ہے، سجدے بھی لمبے، آدھی پنڈلی تک چادر بھی ہے، سجدے بھی لمبے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، بظاہر کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ بنی تمیم کے قبیلے کا تھا، ذی الخویسرہ لقب، ہرکوس نام۔ کھڑا ہو گیا حضور کی تعریف کے لیے، نہیں، آقا کی تقسیم پہ تنقید کے لیے، اعتراض کے لیے۔ کلمہ حضور کا، اعتراض حضور پہ۔ نماز بھی پڑھتا ہے حرم شریف میں، اعتراض بھی امام الحرمین پہ، امام القبلتین پہ۔ حرم میں نماز بھی ہے، تاجدار حرم پہ اعتراض بھی ہے۔ کہتا ہے اے دل یا محمد، اے محمد انصاف سے تقسیم کرو۔ ایک تو القاب سے حضور کو نہیں پکارا، دوسرا یہ کہ حضور کا نام لیا، ساتھ میں درود و سلام نہیں پڑھا۔ کتنا بڑا بخیل۔ پھر نبی کو سمجھاتا انصاف کرو۔ حضور نے فرمایا میں یعدل اذا لم اعدل، اگر میں عادل نہیں تو عادل کون ہے؟ اگر میرے در پہ انصاف نہیں تو منصف کون ہے؟ اگر میں عادل نہ ہوتا، خائن ہوتا، مجھ میں خیانت ہوتی، اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور رسالت نہ دیتا۔ امین کو ملتی ہے، خیانت کرنے والے کو نبوت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت، احکام کے پہنچانے مجھے امین جانتا ہے، تو مجھے دنیا کے ٹکوں تقسیم کرنے میں خیانتی جانتا ہے۔ قد خبتا و خسرتا، قد خبتا و خسرتا، تو خائب ہوا، تو خاسر ہوا، تو ذلیل ہوا، تو خوار ہوا، تیرا کچھ نہ بچا، تیرا کلمہ ضائع، تیری نماز ضائع، تیرے سجدے ضائع، تیری داڑھی ضائع، سب نیکیاں برباد۔ قد خبتا و خسرتا، تو خائب و خاسر، تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا سے اجازت دیں، اس کلمے پڑھنے والے داڑھی والے نمازی کی گردن اڑا دوں، اس کے کلمے کو دیکھوں، اس کی داڑھی کو دیکھوں، یا اس کے اعتراض کو دیکھوں؟ یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ دوسری طرف سے حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، آقا اجازت دیں، اس کلمے پڑھنے والے نمازی موذی داڑھی والے کی گردن اڑا دو۔ حضور مشیت تیز دی، تقدیر ایز دی، فیصلہ ربانی کو دیکھ رہے تھے۔ یہ خارجیوں کا ابو ہے، میرے موذیوں کا دادا ہے، میرے گستاخوں کا جد اعلیٰ ہے، اب اکیلا ہے، اس کی اولاد ہوگی، اس کی نسل بڑھے گی، ہے تو قتل ہونے کے قابل، لیکن رب کی تقدیر مبرم میں اس کا قتل ابھی نہیں لکھا، نہ عمر کے ہاتھوں نہ خالد کے ہاتھوں۔ یہ قتل ضرور ہوگا۔ خلافت رابعہ، حضرت علی المرتضیٰ کی خلافت میں
علی کی فوج اسے قتل کرے گی۔ یہ بات حضور کے علم میں تھی۔ اس وقت تک اس کو مہلت ہے۔ جو بھی اس کے پیٹھ میں بے ادب کھڑے ہیں یہ اپنی نسل پھیلائے، عاشق بھی پھیلیں، موذی بھی پھیلیں، پھر اس شاکان اور موذیوں کا مقابلہ چلتا رہے۔ موذی جہنم میں جائیں، لعنت اقدار بنے، عاشقوں کو میں اپنے رحمت کے پلو میں لے لوں، اپنی کملی میں چھپا لوں۔ یہ کام چلتا رہے گا تقدیر خدا میں۔ اب اس نے سوچا کہ حضرت عمر اور خالد نے تو اجازت مانگی، حضور نے روک دیا، اب کوئی اور پروانہ شمع رسالت کا اٹھے، اجازت مانگے بغیر مجھے قتل کر دے، میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، میں تو زندگی سے ہاتھ دھو کے بیٹھوں گا۔ ان سے پوچھ لیا، اور کوئی نہ پوچھے، ہوں تو قتل ہونے کے قابل صحابہ کے نزدیک۔ اب وہ حضور کی محفل کو چھوڑ کے جانے لگا۔ حضور کی محفل میں جب بے ادبی ہوتی ہے تو وہ حضور کی محفل میں نہیں رکھ سکتا۔ مدینہ سنار کی بٹھی کی طرح ہے، حضور نے فرمایا سنار کی بٹھی میں اچھا سونا بھی آتا ہے، کھوٹا بھی آتا ہے، تو سنار کی بٹھی کھرے اور کھوٹے میں فرق کرتی ہے، تو کھرے رہ جائیں گے، کھوٹے نکال دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کھوٹوں کو تو قبضہ ہے، جب قبضہ ہے تو ان کو کھوٹا کیوں کہتے ہو؟ تو حضور نے فرمایا خلاصۃ الوفا وفا الوفا میں یہ بات موجود ہے، مدینہ بٹھی ضرور ہے، کھرے کھوٹے کا فرق کرتا ہے، مگر یہ نہیں کہ دنیا میں ہی کر دے، کبھی دنیا میں کر دیتا ہے، کبھی بعد الاقبار، قبر میں پہنچنے کے بعد، جنت البقیع میں دفن ہونے کے بعد فرشتوں کی ٹیم مقرر ہے، وہ گستاخ کو جنت البقیع میں اٹھا کے پتہ نہیں ہندو کے مسلمان وہاں پھینک دیتے ہیں، اور جو عاشق رسول دور دراز محبت میں فوت ہوا اسے جنت میں لے آتے ہیں۔ یہ وفا الوفا پڑھ کے دیکھیں، خلاصۃ الوفا پڑھ کے دیکھیں۔ ابو جہل قریب رہ کے بھی دور تھا، ویسے کرنی دور رہ کے بھی پیش حضور تھے۔ کوئی جالی مبارک کے قریب بیٹھ کے حضور کو پیٹھ دے کے بک بک کر رہا ہے، کوئی یہاں پاکستان میں بیٹھ کے نیر بہاتے ہوئے حضور کا دیدار کر رہا ہے۔ تو لہذا یہ مدینہ ضرور فیصلہ کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں، حدیث کے ماننے والا ذرا توجہ فرمائے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دجال آئے گا تو میرے مدینے کے اندر نہیں آ سکے گا، فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، دجال کو کسی روڈ، کسی اشارے، طریقے ستین وغیرہ، مسجد غمامہ ادھر ادھر سے دجال کو اندر نہیں آنے دیں گے، فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ اس وقت یرجف المدینہ تو ثلاث رجفات، میرا مدینہ 3 دفعہ ہلے گا، اس کی عمارتیں ہلیں گی، اس کے دور دیوار ہلیں گے۔ جب مدینے میں وہ زلزلہ آئے گا 3 دفعہ ہلے گا دجال کے آنے کے موقع پہ، فَيُخْرِجُ اللَّهُ، حدیث کے ماننے والے توجہ فرمائیں، حدیث کے دلدادہ توجہ فرمائیں، قرآن کے بعد صحیح بخاری کو ماننے والے ذرا توجہ فرمائیں۔ میں صحیح بخاری پڑھا کے عرض کر رہا ہوں، 3 دفعہ مدینہ ہلے گا دجال کی آمد کے موقع پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُخْرِجُ اللَّهُ، میرے مدینے حرم سے اللہ نکالے گا، کس کو؟ کُلَّ کافرن و منافقن، اس وقت بھی مدینے میں جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، ان کو اللہ نکالے گا۔ کافر منافق کہیں گے مکان ہل رہے ہیں، بلڈنگیں ہل رہی ہیں، ہم دب جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم باہر جائیں۔ کافر منافق باہر جائیں گے،
وہ دجال کے حصے کے ہوں گے. میرے کھرے عاشق کہیں گے مریں گے تو مدینے میں، دیوار آئے تو مدینے میں، جیئیں گے تو مدینے میں. اس وقت مدینہ امتیاز کر دے گا کہ کھرے کون اور کھوٹے کون. گستاخی کی حضور کے مجلس سے ہرکوس ذیل خویصرہ تمیمی چلتا بنا، اس نے پیٹھ دی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان من ضعض ھذا قوما، یہ ہرکوس ذیل خویصرہ تمیمی آج اکیلا ہے. ان من ضعض ھذا قوما، اس کی نسل میں قوم ہے، اس کے ہم نوا قوم ہوں گی. یہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی نماز پڑھیں گے. اس کی بھی گنی دھاڑی، اس کی بڑی بڑی داڑھیاں ہوں گی. آج پنڈلی تک اس کی چادر، اس کے بھی پجامے اسی طرح ہوں گے. سب کچھ ہوگا، کلمہ ہوگا، نماز داڑھی سب کچھ ہوگی. فرمایا یمرقون من الدین کمروق السہم من الرمیہ، جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے اس کے ہمنا. اور یہ اسلام کا دعویٰ کر کے کلمہ پڑھ کے بھی اسلام سے خارج ہو جائے، اسلام سے باہر ہو جائے. یقرؤون القرآن، قرآن بہترین انداز سے پڑھیں گے کیونکہ جی قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کسی کو قرات کی سند کوئی قاری دیتا ہے، کسی کو تجوید والا دیتا ہے. ان کے قرآن اچھا پڑھنے کی ٹکٹ حضور نے دی ہے کہ قرآن پر کیسے پڑھیں گے. جو بھی حاجی جائے گا کمال ہے جی، قرآن بہترین پڑھتے ہیں، یہ موتیوں کی طرح فرفر ہوتا ہے. قرآن بہت پڑھیں گے لیکن میں فرماتا ہوں کہ قرآن کو نہ دیکھنا، ان کی تلاوت کو نہ دیکھنا، ان کی نماز کو نہ دیکھنا. یہ مجھ نبی کا فیصلہ ہے، یمرقون من الدین، یا اسلام سے خارج ہے. سیماہم التحلیق، سر کے بالوں کے زلفوں کے قائل نہیں ہوں گے. صفائی سر پہ اس طرح صفائی بالوں کی، یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا. فرمایا ان ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، اگر میں ان کے زمانے دنیا میں ہوتا ان کو اسی طرح قتل کرتا جس طرح قوم عاد کو قتل کیا تھا. طوبی لمن قاتلہم وطوبی لمن قاتلوہ، جو ان خارجیوں کو قتل کرے گا اسے مبارک، جو ان کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا اس شہید کو بھی مبارک. یہ حضور نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے. یہ حضور کی تقسیم میں اعتراض کرنے والا ذیل خویصرہ ہرکوس تمیمی تھا. پھر ابن تیمیہ، وہ بھی قوم کا تمیمی، جس کو شافعی حنفی مالکی ہم سب نے فتویٰ دیا. یہ جیل میں عمر بھر رہے، توبہ کرے تو باہر نکالو ورنہ مر جائے. آج کل کے کچھ لوگ اسے شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں. ان کا شیخ الاسلام کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی پاک کے روضے کی نیت سے سفر کرنا یہ حرام کا سفر ہے، اس میں نماز قصر کرنے کی اجازت نہیں. اور اللہ کی لمبائی چوڑی بھی اس نے ناپ رکھی، اللہ کتنا لمبا کتنا چوڑا ہے. کہتا انہ بقدر العرش، اللہ عرش کے برابر ہے، نہ انچ کم نہ انچ زیادہ، پورا عرش کے برابر ہے. یہ اللہ کے لیے جسم تسلیم کر لیا. ممبر پہ کھڑا ہوا تھا، چیلوں میں تقریر کر رہا تھا ابن تیمیہ. ممبر سے نیچے اترا کہ جیسے میں سیڑھی پہ اتر رہا ہوں نیچے، اللہ بھی پچھلی رات عرش سے پہلے آسمان پہ اسی طرح اترتا ہے. جسمانیت کا قائل. کسی مزار کے لیے سفر نہ کرو، حضور کے روضے کی نیت کر کے سفر نہ کرو، حرام ہے. 3 طلاقیں دو، 4 دو، 5 دو، 100 دو، بیوی بیوی رہے گی. اولاد حرام کی پیدا ہو، جانے نہ دو سے. یہ اس کے کچھ مسائل ہیں. وہی شیخ الاسلام والمسلمین ہے، وہ بھی قوم کا
तमीमी। वो पहला हुजूर की तकसीम पे एतराज करने वाला वो भी तमीमी। इब्न कय्यम भी तमीमी। फिर इब्न अब्दुल वहाब नजदी 1111 में पैदा होने वाला, 1212 या 13 में फौत होने वाला, नजदियों का पेशवा, वहाबियों का पेशवा, ये भी कौम का तमीमी। यह सारा खानदान एक, पहला तमीमी और आखिर तक तमीमी। और पहले हुजूर ने बता दिया यह तमीमी है, इसकी नस्ल से कौम होगी, इसकी कौमियत की कौम होगी, इसके हम नवा होंगे, मेरी गुस्ताखी करेंगे, मुझ पे एतराज करेंगे, नमाज पे जोर होगा, सजदे लंबे होंगे, किरात लच्छेदार होगी, दाढ़ियां घनी होंगी, सर पे उस तरह होगा, आज पिंडली तक चादर पजामा होगा, लेकिन इस्लाम से फारिग। क्या बदमज़हब सियासी या मजहबी इत्तेहाद मुमकिन है? बदमज़हब की तकाज़े क्या हैं? अगर बगैर कस्द व इरादे के एक कश्ती और जहाज में सुन्नी भी हो बदमज़हब भी हो सफर कर रहे हैं, तो ये अकीदत का मुआहदा नहीं, यह सियासी मुआहदा नहीं, एक सफर तय कर रहे हैं, मंजिल पे जा रहे हैं, गाड़ी में है, डब्बे में है, जहाज में है, बस में है, ये मजबूरी है। जहां तक मजहबी इत्तेहाद है या सियासी इत्तेहाद है, वो गैरत खत्म हो जाती है, जो गैरत आला हजरत ने सिखाई, जो गैरत शेर बेश अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली खान ने सिखाई, जो गैरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद सनत ने सिखाई, वो गैरत खत्म हो जाती है। और यही अपनी तरह नहीं सिखाई, यही गैरत कुरान में है, ये गैरत हदीस में है। एक है इरादे के साथ उनके साथ इत्तेहाद करना, एक है बगैर इरादे के किसी सफर में मिल जाए, अब आग लग जाए खुदा ना खास्ता किसी इमारत को, उसमें हिंदू हो मुसलमान हो कि पानी ले आग बुझाने के लिए, ये इत्तेहाद इसलिए नहीं कि हम एक साथ रहेंगे, आग बुझाना मकसूद है, तो हर मज़हब वाला पानी ला रहा है, ये इत्तेहाद और है। लेकिन वो इत्तेहाद सियासी या मजहबी अक्ल भी हो, शुर्ब भी हो, मुलाकातें भी हों, प्यार की बातें भी हों, लेना देना भी हो, उसकी शरई तौर पे मेरे मालूमात के मुताबिक ईमान इजाज़त नहीं देता, गैरत की इजाज़त नहीं। थोड़े रहो, खर्रे रहो, वही बेहतर है। वो बदमज़हब के इत्तेहाद से वो गैरत खत्म हो जाती है, सारे किए पे पानी फिर जाता है। आले सुन्नत के अलावा किसी इमाम की इक्तदा बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल हराम है। आप इक्तदा पूछते हैं, आप ये पूछें कि उसका गुनाह कितना है, बीवी निकाह में रहेगी या फारिग हो जाएगी। कि आपने गैर मुस्तक इमाम को इमाम बना लिया, आपने उसकी ताज़ीम की, जिसको इमाम बनाया जाता है उसकी ताज़ीम की जाती है। बित्ती मजहब वाला, बित्ती अकीदे वाला ताज़ीम करोगे, दीन हल जाएगा, इस्लाम की इमारत मुनहदर जाएगी। वो ताज़ीम के काबिल नहीं, वो तौहीन के काबिल है। बदम रहा जो अलल ऐलान गुनाह करता है, फासे के मोलन, दाढ़ी मुंडवाने वाला, रमजानी हाफिज, मौसमी हाफिज, खशखासी दाढ़ी वाला, इसके पीछे भी तरावी मकरू तहरीमा, इमाम बनाना गुनाह, पढ़ लिया दोबारा उस नमाज को पढ़ना वाजिब है। हुजूर की शरीयत की ताबेदारी करें। फकीर ने मदीना मुनव्वरा से आने वाले 2 हजरात की जुबानी एक वाकया मैंने सुना था।
ایک ان میں سے میرے آقا نعمت مربی جسم و روح قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، عارف باللہ عاشق رسول، زائر مدینہ، پروانہ مدینہ، ان کی زبانی بھی میں نے سنا، اور رحیم یار خان میں آپ کے ایک شاگرد جو کالج میں پڑھتے تھے، کوٹ اور ٹائی والے تھے، سینما دیکھنے ساتھیوں کے لیے جا رہے تھے، کہ بلا والد صاحب نے فرمایا بیٹے ادھر آؤ، طبیعت پہ زور دے کے آیا کہ بزرگ عالم ہیں، ہم ان کے پیچھے کبھی نعت پڑھ لیتے ہیں، یہ بلا رہے ہیں۔ فرمایا سرائکی جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں، رحیم یار خان کی بات، کیا رحیم یار؟ اچھا، میں سالن پکاتا ہوں یا پکا ہوا ہے، روٹی ابھی تیار کرتا ہوں، روٹی کھا لو۔ کہنے لگا یہ ساتھی سینما کے انتظار میں کھڑے ہیں، مولوی کا حال دیکھو، کہتے کھانا کھاؤ، وہ اشارہ کرتے نکلا، لیکن کھانا کھلایا۔ جب جانے لگا تو قبلہ والے سامنے اس کی جوتی سیدھی کر دی، تو وہ بڑا حیران ہوا، اتنا خلق، نہ میں شاگرد نہ میں مرید، یہ بحر العلوم عارف کامل ولی میری جوتی سیدھی کر دی۔ اس اخلاق کا ایسا اثر ہوا، اس نے کہا تم سینما میں جاؤ، میں نے آج تک والد کی جوتیاں بھی سیدھی نہیں کی، تو یہ اتنا کرم کر رہے ہیں، ان میں سے اچھی مہک آ رہی ہے۔ پھر قبلہ والا صاحب سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، دین کے مسائل، آپ نے اسے نعتیں سکھائیں، وہ نعتیں پڑھتا تھا، آپ روتے تھے، جب آپ روتے تھے وہ بھی رونے لگ جاتا، تو حضور کی نعتوں کا اثر ہوا، وہ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوا، عشق رسول کے جام پی لیے، اب وہ سینما وغیرہ سب بھول گئے، داڑھی بھی رکھ دی۔ اس کو کہا تجھے مدینے لے چلیں، پورے گھرانے کو آپ مدینے لے گئے، فرمایا یہ درود پڑھو حضور کی زیارت ہوگی۔ اس کو اس کے والدین کو والد سب کے بتائے ہوئے درود کی وجہ، سفارش کی وجہ سے گنبد خضرا بھی نظر آئے، گنبد خضرا کے مکین بھی نظر آئے۔ پھر اس نے رحیم یار خان کے اندر 3-4 مدرسے کھول دیے، 300-400 طالب، ملازمت مل میں کرتا تھا پیٹ پالنے کے لیے، لیکن در در جا کے کوٹھیوں پہ جا کے افسروں کے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، تو وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے، تو آج بھی اس کے مدرسے آباد ہیں، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کہ لگے یہ آپ کے والد کی کرم نوازی ہے کہ جہنم میں جانے والے کو جنت کی طرف لے آئے، سینما دیکھنے والے کو حضور کی زیارت کرائی، عشق رسول کے جام پلائے، سیدھے راستے پہ لے آئے۔ وہ حاجی فیض احمد سیال رحیم یار خان والے رحمت اللہ علیہ، ان کی زبانی میں نے یہ واقعہ سنا تھا کہ بلا والد صاحب کی زبانی، دل چاہتا تھا کبھی مدینہ منورہ میں حاضری جب دوں، اس مدینے کے ولی سے میں خود سنوں۔ تو ایک دفعہ جب پھر جائیں، آخر میں جانے والی بات ہو، آنے والی بات ہو، آنا جانا اس لیے کہ طبیعت خراب ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، مقام مقدس ہے، اللہ نے اس کی دھرتی زمین کی مٹی کی قسم اٹھائی، اللہ قسم یاد کرو اس خاک پاک کی، کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے مدینے جائیں، پھر آئیں، پھر مدینے جائیں، یوں ہی تمام عمر ہماری تمام ہو جائے۔ یہ سفر برکت والے میں بیٹری چارج ہوتی ہے، دل کی بیٹری جو ڈین ہو چکے چارج ہوتی ہے، گنبد خضرا کے نظارے سے دل پہ کرنٹ لگتا ہے، کہتا ہے روح سیاہ تیرے گناہوں کو دیکھوں یا اپنے در کو دیکھوں، در پہ آئے خالی جائے، عقیدت مندو جھولی پھیلائے، بلکہ جھولی بھی وہ خود دیتے، مانگنے کا طریقہ بھی خود سکھاتے۔ تو مجھے بھی شرف حاصل ہوا، میں اس مدینے کے ولی سے میں نے کہا
ایک واقعہ میں نے اپنے والد کی زبانی اور ان کے شاگرد حاجی فیض احمد سیار رحیم یار خان والے سے یہ سنا ہے، آپ خود اپنی زبان سے سنائیں تو آپ اس واقعے کے عینی گواہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں کسی گھر کے اندر محفل عید میلاد النبی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تبرکن میلاد کی جلیبی تقسیم ہوئی۔ میر محفل نے کہا میلاد پاک کا تبرک، یہ جلیبی جو کھائے گا آج رات آنے والی، آج رات پھر اسے حضور کی زیارت ہوگی، لیکن ہر ایک کو اس کی طبیعت، انداز، دل کی کیفیت کے مطابق ہوگی۔ فجر کی نماز کے لیے جب حرم شریف جائیں گے تو درمیانی برآمدہ اس میں بیٹھیں گے تاکہ گنبد خضرا کی زیارت بھی ہوتی رہے۔ ایک سال کی عبادت کا ثواب کم ہے، ایک لحظہ حضور کے گنبد کو دیکھنا سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ لاکھ کروڑ حج ایک طرف، حضور کے گنبد خضرا کے ایک لمحہ دیکھنا اس کی اوسط زیادہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا ہم روزے کو دیکھ رہے ہیں، یقین کرنا ہم روزے والے کو دیکھ رہے ہیں اور روزے والا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کس نیت سے؟ کہ وہ سامنے برآمدے میں پڑھیں گے، گنبد خضرا سامنے ہوگا، جتنے محفل کے شرکا ہو اپنا اپنا خواب بیان کرنا کہ کس انداز سے حضور کی زیارت ہے۔ اس میں ایک نجدی بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا جلیبی تو میں چھوڑتا ہی نہیں، لیکن ھذا لا یمکن ان محمدن قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو مر گئے معاذ اللہ، زیارت تو ممکن نہیں، جلیبی ضرور کھاؤں گا۔ فرمایا جو جس انداز سے کھائے اس کو اسی انداز سے جلیبی اپنا اثر دکھائے گی۔ میلاد والے صبح کو وہ اللہ کے ولی پہنچے، میلاد والے بھی جلیبی کھانے والے پہنچے، تو میر محفل نے ایک صاحب سے پوچھا بتاؤ تجھے آج رات حضور کی زیارت کس طرح ہوئی؟ اس نے کہا مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کپڑے کی پوٹلی دی، آنکھ کھولی تو میرے ہاتھ میں موجود تھی، وہ پوٹلی موجود تھی، اس میں کھجوریں محسوس ہوتی ہیں۔ میں آپ کی بارگاہ میں وہی پوٹلی لے آیا، جیسے جلیبی آپ نے تقسیم کی تھی، کھجوریں بھی آپ تقسیم کر۔ وہ کھجوریں کھائیں تو بڑی لذیذ ترین کھجوریں تھیں۔ اس نے اپنا انداز یہ بتایا، کسی اور نے اپنا انداز بتایا، تیسرے نے اپنا انداز بتایا۔ نجی سے پوچھا بتا نجی تجھے کیسے زیارت ہوئی؟ جلیبی تو بھی رگڑ گیا تھا۔ اس نے کہا جی میں کھڑا ہوا تھا، مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جبل احد شریف کی طرف سے حضور علیہ السلام کی سواری آ رہی تھی، میں اسی انتظار میں کھڑا تھا۔ ایک اور نجدی مجھے مل گیا، کہنے لگا کیوں کھڑا ہے؟ لگا انا انتظر زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی زیارت کے لیے منتظر ہوں۔ اس نے کہا ھذا لا یمکن، یہ ممکن ہی نہیں، ایسا ہوا فوت ہو گئے۔ اتنے میں نے کہا شوف ھذا آیات النبی، دیکھ سواری پہ دور سوار آ رہے ہیں، لیکن رخ ودعا پہ کپڑا تھا، چونکہ نجدی تھا۔ جلیبی اپنا سر دکھا رہی تھی، نجدیت اپنا دفاعی بند مار رہی تھی، تو چہرے انور پہ کپڑا تھا۔ تو میں نے کہا دیکھ حضور آ رہے ہیں، حضور کے سوارے، آپ سواری پہ سوار ہیں۔ اس نے کہا ھذا وہمو کا وہم الشیطان، یہ تیرا وہم شیطانی گمان ہے۔ تو میں اس سے لڑنے لگا، ہم دونوں نجدی خواب میں لڑنے لگے۔
اب ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ حضور کی سواری گزر گئی۔ جب ہم جھگڑے سے فارغ ہوئے تو پیٹھ نظر آئی تو جلیبی نے اپنا سر دکھایا، نجدیت نے اپنا سر دکھایا۔ چہرے کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ میں نے مدینہ منورہ کے ولی سے گنبد خضرا کے سائے میں نے پوچھا، حاجی صاحب تمہیں کیسے زیارت ہوئی؟ جو روایت میں نے وہاں سنی ہے اپنی زبان سے بیان کر دو۔ کیا اس محفل میلاد میں تم بھی تھے؟ نے کہا میں بھی تھا۔ اب وہ جنت البقیع میں سو رہے ہیں، آل بیت کے قدموں میں۔ وہاں ان کی تمنا تھی مروں اور زندہ رہوں۔ موت بھی مدینے کی، حیات بھی مدینے کی۔ میں نے کہا آپ کو کیسے زیارت ہے؟ آپ نے جلیبی کھائی تھی۔ یہ خود سویا قسمت جاگ اٹھی۔ تو آپ نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ جالی مبارک کے اندر سے ریاض الجنت کی طرف حضور تشریف لائے۔ پھر ریاض الجنت سے وہ پہلا جو باب عمر تھا، باب مجیدی کے سامنے، اسی انداز سے باہر تو ڈاکانہ تھا، امام ضیاء الدین قادری رحمۃ اللہ کا آستانہ تھا۔ یہ تاج توسیع نہیں ہوئی تھی۔ وہ کنواں مبارک بھی باہر تھا جو آپ دروازے کے اندر آ گیا کہ حضور باب عمر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو میں نے حضور کی بغل میں دیکھا ایک کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور چل رہے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ ملتان کے حضرت احمد سعید شاہ صاحب کاظمی تھے۔ میں حیران ہو گئے، ملتان میں رہتے ہیں یا حضور کی بغل میں رہتے ہیں؟ فرمایا بظاہر ملتان میں رہتے ہیں، حقیقت میں ہماری بغل میں رہتے ہیں۔ جو ہمارے دین کی خدمت کرے، متقی پرہیزگار ہو، اس کے لیے حضور کی ٹکٹ ہے۔ ان اولی الناس بی المتقون من کانو و حیث کانو۔ متقی پرہیزگار لوگ جہاں بھی رہیں وہ میرے قریب رہتے ہیں، وہ جہاں میرے قریب رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے استاد ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد صاحب رضوی چشتی قادری کا وصال کراچی میں ہوا تھا۔ شاہین ایکسپریس کے ذریعے آپ کا جسد خاکی لیل پر فیصل آباد جا رہا تھا۔ اسی رات ایک اللہ کے بندے کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ دیکھا تو مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور کی گود میں سر رکھ کے لیٹ رہے تھے۔ ساتھ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے۔ تو حضرت صدیق نے کہا یا رسول اللہ، یہ مولانا سردار احمد صاحب اتنا غیور سنی تھے، ان کا آج وصال اتنا غیرت مند تھے، کبھی بد مذہبوں کو ہاتھ تک نہیں دیا۔ ملتان ہم پڑھتے تھے حضور کی بلا کاظمی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس، پتا چلا وہ کراچی جا رہے ہیں مولانا سردار احمد صاحب۔ تو ہم طالب گئے ملنے کے لیے، ادھر دیوبندیوں کو قاضی احسان احمد آ گیا۔ وہ کہتا السلام علیکم، آپ منہ پھیر لیتے۔ وہ دوسرا تھا السلام علیکم، آپ جواب نہیں دیتے۔ حضور میں آپ کو محدث سمجھ کے، حدیث کا خدمت گزار سمجھ کے مسافہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ تو دیں۔ فرمایا میرے نبی کی گستاخانہ عبارات سے توبہ کر لو، پھر سردار احمد کا ہاتھ بھی تیار ہے، سینہ بھی تیار ہے۔ جب تک حضور کی گستاخانہ بس توبہ نہ کرو، میں نہ سینے سے لگا سکتا ہوں نہ میں ہاتھ دے سکتا ہوں۔ جب دیکھتے تھے مشکوک آدمی آ رہا ہے ملنے کے لیے تو تسبیح شروع کر دیتے کہ نہ فارغ ہوں گا نہ بد مذہب کو ہاتھ دو۔ صدیق اکبر نے کہا آپ
کتنا غیرت مند تھے یہ، آپ کے گستاخ کو ہاتھ تک نہیں دیا کرتے۔ حضور نے فرمایا اگر اتنا غیرت رکھی ہے میرے لیے تو دیکھو مرنے کے بعد کس کی گود میں لیٹ رہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جن کے واسطے سے ہم الحمدللہ ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں۔ جیسے دوپہر کے سورج پہ یقین ہوتا ہے، ہمیں اپنے بزرگوں پہ یقین ہے، وہ حضور کی حاضری والے ہیں اور یہی صراط مستقیم۔ کے علاوہ کسی بات میں کو سلام کرنا، مصافحہ کرنا، مولانا سردار احمد صاحب کی غیرت تو آپ بیان کر چکا۔ غیرت کرو گے تو حضور کی گود ملے گی۔ بے حد مجبور ہو گئے، سلح کلی والے ہو گئے، ہر دیکھ کے چمچہ بننا چاہتے ہو، سلام کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، تو بعض مذہب کے سلام کی نیت نہ کرو، اس کے ساتھ کاندھے پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نیت ان کی کرو۔ السلام علیکم بعض مذہب پہ نہ، اس کے جو فرشتے ہیں ان پہ سلام۔ اگر آپ نے ٹائم پاس کرنا ہے، گزارا کرنا ہے، اگر غیرت ایمانی دکھانی ہے تو عظیمت والا مقام وہی ہے۔ دل کی جب کبھی مجھے صفائی مل جاتی ہے کسی کی نگاہ کا صدقہ، مجھے پتہ بھی نہ ہو، اگر بد مذہب مجھ سے ہاتھ ملا لے تو میرے دل میں محسوس ہے کہ کوئی غلاظت لگ گئی ہے۔ جب تک دھوؤں نہ مجھے قرار نہیں آتا، جب دل صاف ہو تو، جب دل میلا ہو جائے تو اور بات ہے، ورنہ اتنا غلاظت محسوس ہوتی ہے بد مذہب کو ہاتھ دیتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی دل روشن رکھے۔ عقیدہ ختم نبوت میں اہل سنت کے تحفظ۔ اہل سنت تو ہی عقیدہ ختم نبوت کے موافق ہے۔ جب مرزے نے چیلنج کیا، کون سا اور مذہب والا مرزے کے مقابلے کے لیے گیا تو تاجدار گولڑا گیا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ، چوک دال گراں لاہور کے اندر آج مکان موجود ہے۔ فرمایا مرزا ختم المنکر اپنی ذلی برودی نبوت کا قائل، الذی ارسل رسولہ بالقادیان، مرزا نے کہا یہ آیت مجھ پہ اتری اللہ کی طرف سے ٹیچی کے ذریعے، اور ان کے بعد جبریل آتا تھا، کب ٹیچی آتا تھا، کہنے لگا اللہ وہ ہے جس نے قادیان میں رسول کو بھیجا۔ تو پھر مہر علی شاہ سے برمد نے فرمایا گولے والی سرکار نے، میں حضور کی امت کا ادنا غلام ہوں، تو نبوت کا دعوے دار ہے، میں قلم سے کہتا ہوں وہ بھی لکھے، تو بھی قلم ہاتھ میں نہ پکڑ وہ لکھے، تیرے دلائل کبھی ہیں یا میرے؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا پیر صاحب گولا آپ نے کیا کہا؟ نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا تھا، آقا کی تائید میرے ساتھ، اس کا قلم نہیں لکھ سکتا تھا اگرچہ نبوت کا دعوے دار ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں قلم ہاتھ میں نہ پکڑتا، میرا قلم خود لکھتا جاتا۔ یہ لاہور میں مناظرہ جیتا تو کس نے؟ سنی نے۔ مرزے پہ کفر کا فتویٰ پہلے کس نے دیا؟ کس نے فتوے لیے؟ مجدد امام احمد رضا نے۔ قہر الدیان علی مرتد بقادیان المعتمد المستند، کفر قطعی کا فتویٰ دیا تو مجدد امام رضا نے دیا، جس کی عرب و عجم میں تائید ہوئی۔ یہ بھی سنیوں کے ہاتھ میں، یہ سب سنیوں کے کارنامے ہیں۔ جب کھالیں اتارنے کی باری آئی تو اور لوگ آ گئے، وہ چمڑے وصول کرنے کے لیے اور ہیں، جان دینے والے سنی عظمت مصطفیٰ پہ قربان ہونے وہی ہیں۔ پھر اسمبلی میں جو فتویٰ قانون لا پاس ہوا کہ مرزائی قادیانی لاہوری جو بھی ہوں ایمان سے فارغ ہیں، یہ کارنامہ بھی سنیوں کا ہے، مفتی محمود کا نہیں تھا،
مرزے کے چیلوں نے کہا کہ ان کی تقویت ایمان میں موجود ہے، اللہ چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے۔ جب کروڑوں محمد پیدا ہو سکتے ہیں، مرزا نہیں پیدا ہو سکتے۔ تو ہمارے سنی عالم نے کہا اس کا جواب مفتی محمود دیں گے، ہم دونوں کے ایک کھاتے میں سمجھتے ہیں۔ قاسم نانوتوی بھی فارغ ہے، مرزا بھی ایمان سے فارغ ہے۔ جو خاتم ان کا آخری نبی نہیں مانتا، ایمان سے فارغ ہے۔ خاتم نے مانا، حضور نے خود بیان فرمایا، اس میں ہیرا پھیری کیا تو نانوتوی نے کی ہے کہ خاتم نے مانا آخر الانبیاء نہیں، زمانے کے اعتبار سے تو آخری نبی نہیں، بلکہ نبوت ختم آپ پہ، بالذات آپ ہیں اور بالعطا ہیں۔ آپ کے زمانے میں، آپ کے زمانے کے بعد اور کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم النبی کے منافی نہیں، آخری نبی والا مانا کرنا صحیح نہیں۔ یہ نانوتی نے لکھا، آیت کا فصل دونوں پہ ہے۔ تو ہم الحمدللہ حضور کی ہر صفت کو مانتے ہیں۔ اب تو تقریباً سارے فرقے اس بات پہ متفق ہو گئے کہ مرزائی ایمان سے فارغ ہیں، قادیانی فارغ ہیں۔ کیوں؟ حضور کو آخر الانبیاء نہیں مانتے، اور اول آخر دونوں حضور کی صفتیں ہیں۔ فرمایا انا اول خلقا وآخر بعثا، تخلیق میں اول میں ہوں، ظہور میں آخر الانبیاء میں ہوں۔ معراج کی رات رب کریم نے فرمایا جعلتک اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، تخلیق میں نے مصطفیٰ آپ کو اول بنایا، ظہور میں آخر بنایا۔ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اور قرآن کی آیت کی ایک تفسیر سے بھی ثابت ہے، هو الاول والآخر، اللہ بھی اول آخر ہے، حضور بھی اول آخر ہے۔ شیخ محدث مدارج میں لکھا، مفسر قرآن جمل نے لکھا، اول بھی آخر ہے۔ آپ کی عدالت میں، آپ کے ضمیر کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، فیصلہ آپ سے مانگتا ہوں، جو حضور کو آخر نہ مانے مومن ہے یا کافر؟ ایمان سے فارغ ہے۔ جو آخر الانبیاء نہ مانے وہ تو ایمان سے فارغ ہے، اور جو حضور کو اول نہ مانے وہ کس کھاتے کا ہوگا؟ ایک صفت پہ ایمان میں، دوسری پہ ایمان نہیں۔ حضور اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں۔ حضور کی ایک صفت کا انکار ہو، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے میں اہل سنت کے کردار کے علاوہ دوسروں کا کیا کردار ہے؟ ان کا کردار یہ ہے، انہوں نے نبوت کا دروازہ کھولا، حضور کے بعد اور نبی پیدا ہو سکتا ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے، چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے۔ السنت اشرف علی تھانوی نے کہا لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ کلمہ صحیح ہے، اس کا کلمہ پڑھا گیا لا الہ الا اللہ، اشرف علی رسول اللہ، اس کی بھی تھانوی نے تصدیق کی۔ اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی رسالہ عالم دم تصدیق کی۔ ان کا کردار یہ ہے، وہ خود نبی بننے کے لیے تیار ہیں، اپنی رسالت کے اقرار کرتے ہیں، لیکن مرزے سے کیوں دشمنی کی کہ دروازہ ہم نے کھولا، قرآن کے معنی کو ہم نے تبدیل کیا، نبوت ہم تھے یا تم تھے؟ دروازہ ہم نے کھولا، نبی تم بن گئے، یہ انا کا مسئلہ پیدا کر دیا۔ ورنہ ختم نبوت کے منکر یہی ہیں جو ختم نبوت کی تنظیم بنا کے آپ کی قربانی کی چمڑے اتارتے ہیں، چمڑے لے جاتے ہیں، کلاشن کوفیں اور 4 ویل جیپیں لے کے مزے اڑا رہے ہیں آپ کے پیسوں سے۔ ان کا عقیدہ ختم کوئی تعلق نہیں، اگر ہے تو اپنے بڑوں کی خبر لیں، انہوں نے یہ کیوں پڑھے کلمے، یہ درود کیوں پڑھا نبی اشرف علیہ السلام۔ موجودہ ملی یکجہتی کونسل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ غیرت کی بات پہلے بیان کر چکا، اللہ بد مذہبوں سے تعلق قائم نہ رکھے۔ میں کوئی شک نہیں، ہم امن پسند ہیں، جھگڑا پسند نہیں، کانگریسی ذہن نہیں، پاکستان بنانے والے ہیں، ہمیں پاکستان عزیز ہے، جو اس کو برباد کرے اس کے خلاف ہیں۔ کسے باشد
اس حد تک ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے ہے، لیکن عقیدے میں بڑا فرق ہے۔ جب اٹھیں گے کوئی تکیے کے طور پہ ایک دوسرے کے پڑھ لے تو اور نہ، ورنہ ہر ایک اپنے اپنی نماز پڑھتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جب دل ہی نہیں ملتے تو ظاہر میں ملنا چے مانا دارد، اصل یہ ہے کہ دل مل جائیں۔ اللہ اس ملک کو اختلاف سے بچائے، انتشار سے بچائے۔ کچھ عرصہ قبل دورہ حدیث کے دوران ایک سوال کے آپ نے بتایا تھا کہ ناجائز ہے، تو رکھے وہ بد مذہب ہے، تو کوئی سننے والا اگر سیاسی سطح پر بد مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کیا وہ تعلق بند میں یا اسی کی تعظیم کرنے والے مسترک رکھنے والے ان کو اپنی داخلی جلسوں میں بلانے والے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اہل سنت کو تفریق سے بچائے، اہل سنت کو اختلاف سے بچائے۔ ہم مولوی ہوں یا لیڈر یا آپ سنی عوام، ہم معصوم نہیں ہیں، معصوم انبیاء کا گروہ ہے۔ تھوڑی بہت ہی غلطی ہو جاتی ہے، آپ اس کو لے کے کیچڑ نہ اچھالیں، تفریق کی دراڑیں نہ ڈالیں، بلکہ کوشش کریں کہ سنی مل کے رہیں۔ اتحاد میں بڑی برکت ہے، متحد ہو جائیں۔ جو جس کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو اپنی غلطی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد مذہب کی تعظیم سے بچائے، بد مذہب کی صحبت سے بچائے، بد مذہب کی توقیر سے بچائے، بد مذہب کھانے پینے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔